وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں۔ شازی شہر کے با اثر ترین لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ عزت وجاہت اور مال و دولت کے لحاظ سے اس کے پاس سب کچھ تھا۔ اس کی عمر کہولت کی حدود میں پہنچ چکی تھی۔ اس کے دو بیٹے ایوب اور شیر کوہ اس کے بڑھاپے کا سہارا بننے کے لیے موجود تھے، تاہم شازی کو اس پر اطمینان نہ تھا۔ دوین اگرچہ شہر تھا مگر ایک نیم دیہاتی تہذیب کی عکاسی کرتا تھا۔ پھر نصرانیوں اور یہودیوں کی ملی جلی آبادی بھی یہیں بدمزگی کا باعث تھی۔ شازی کو یقین تھا کہ اس کے باصلاحیت بیٹے یہاں رہ کر وہ مقام کبھی حاصل نہیں کر پائیں گے جو وہ اپنے تصور میں ان کے لیے دیکھا کرتا تھا۔ دوین چھوڑنے کا حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے شازی کے لیے نئی منزل طے کرنا ضروری تھا۔ یہ نئی منزل بغداد سے بہتر کوئی اور نہیں ہو سکتی تھی۔ بغداد ایک ایسا پرسکون جزیرہ تھا جہاں سب کچھ پانے کی تمنا میں دنیا بھر کے لوگ کھینچے چلے آ رہے تھے۔ منصور عباسی کا بسایا ہوا یہ عظیم شہر اگرچہ اپنی سابقہ سیاسی اہمیت کھو چکا تھا مگر علمی، صنعتی، تجارتی اور تعمیری لحاظ سے اس وقت بھی دنیا میں اس کا ہم پلہ کوئی نہ تھا۔ یہ امن و سلامتی کا ایک ایسا گہوارہ تھا جہاں ہر کوئی اپنی الگ دنیا آباد کر کے فکر جہاں سے بیگانہ ہو جاتا تھا۔ عمرہ کے لیے یہ عیش و راحت کی نہ ختم ہونے والی محفل تھی جس میں آنکھ کھولنے سے آنکھ بند کرنے تک کوئی وقفہ نہ تھا۔ عباسی خلفاء کے ذوق تعمیر نے اس خوبصورت شہر کو طلسماتی داستانوں کا مصدق بنا دیا تھا۔ اس کی رونق وارانائی کے ہوش ربا قصوں پر باہر کے لوگ مشکل سے یقین کرتے تھے۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے، یہ دور عالم اسلام میں بڑی بد امنی کا تھا۔ یورپ کی جانب سے اسلامی دنیا پر حملے جاری تھے اور ان کے دفاع کے لیے مسلمانوں کے پاس کوئی متحدہ قوت موجود نہ تھی، جبکہ یورپی طاقتیں اتحاد میں یقینی کامیابی کے گر پر عمل پیرا ہو چکی تھی۔ سلجوکیوں کے مرداہن ملک شاہ کی وفات، اس کے جانشینوں میں خانہ جنگی اور عبیدی حکمرانوں کی عاقبت نا اندیشی کے باعث نصرانیوں کو عالم اسلام پر یلغار کا سنہرا موقع مل گیا اور بیت المقدس نصرانیوں کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک عرصے تک عالم اسلام کے مذہبی رہنما القدس کی آزادی کے لیے وقتاً فوقتاً آواز اٹھاتے رہے۔ ان کی پکار پر عوام جمع بھی ہو جاتی تھی، جن کے دباؤ کے سامنے مجبور ہو کر مقامی حکمران القدس کی آزادی کے لیے اعلان جہاد بھی کر دیتے تھے، مگر ان مہمات کی لہریں چند میلوں تک نصرانیوں کے مقبوضہ قلعوں سے ٹکرا کر واپس آ جاتی تھی۔ بغداد میں ملک شاہ سلجوقی کے جانشین سلطان برقیارق کے زمانے میں القدس کے حوالے سے ایک تحریک برپا رہی، مگر اس کے بعد مسلم حکمرانوں کی بے اتفاقی اور خود خلافت بغداد کی عدم دلچسپی دیکھ کر عوام بھی خاموش ہو گئی۔ بغداد حسب سابق ایک خوابیدہ شہر تھا جہاں لوگ حسین خوابوں کی تعبیریں تلاش کرنے آ رہے تھے۔ باہر کی دنیا، عالمی سیاست اور بیرونی خطرات سے اس جزیرے کو کوئی واسطہ نہیں تھا۔ شازی نے دوین سے بوریا بستر باندھ کر بغداد جانے کے لیے سوچ بچار شروع کی تو اسے یاد آیا
کہ اس کا ایک دوست مجاہد الدین بہرو وہاں کسی بڑی حکومتی منصب پر فائز ہے اور وہ اس سے مدد لے کر بغداد میں قدم جما سکتا ہے۔ رومی نسل کا گورا چٹا بہروز دوین میں ایک کم حیثیت شخص تھا۔ بعض مورخ نے اسے غلام بتایا ہے۔ اس کے باوجود وہ علوم و فنون میں ماہر تھا۔ قسمت آزمائی کرنے کے لیے دوین سے فارس اور پھر سلجوقی دربار میں جا پہنچا۔ وہاں اس کے علم و فضل کے باعث اسے پہلے سلطان وقت شاہ مسعود سلجوقی کے شہزادوں کا اتالیق بنایا گیا اور پھر جمال الدولہ کا خطاب دے کر بغداد شہر کا منتظم اعلیٰ مقرر کر دیا گیا۔ شازی کو بہروز سے پرانے مراسم کی وجہ سے خاطر خواہ تعاون کی امید تھی، چنانچہ وہ ایک دن اپنے کنبے سمیت دوین سے روانہ ہوا اور کئی ہفتوں کے سفر کی صحبتیں برداشت کر کے بغداد پہنچ گیا۔ بہروز نے شازی کا پرتپاک استقبال کیا، اسے اپنے پاس رکھا۔ شازی یہاں اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل بنانے آیا تھا اور اب اس کے مخلص دوست بہروز کا ان سلسلے میں فکر مند ہونا لازمی تھا۔ ان دنوں بغداد میں مسترشد بالا مسند خلافت پر براجمان تھا۔ وہ سابقہ خلفاء کی بنسبت کئی حیرت انگیز خوبیوں کا مالک تھا۔ عیش و عشرت سے اس کا کوئی واسطہ نہ تھا۔ درویشوں کی طرح صوف کا لباس پہنتا اور قصر خلافت کے ایک گوشے میں عبادت خداوندی میں مشغول رہتا تھا۔ اس کا دور امن اور خوشحالی کا دور تھا۔ گزشتہ خلفاء کے زمانے سے عوام پر عائد ٹیکس موقوف کر کے اس نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ اگرچہ خلافت عباسیہ کا دائرہ کار عملی طور پر بہت محدود رہ گیا تھا، تاہم اس بچے کچے علاقے میں اس نے شرعی احکام کے نافذ کا غیر معمولی اہتمام کیا اور انتظامی لحاظ سے قابل تعریف تبدیلیاں لا کر نظام حکومت کو بہترین خطوط پر استوار کر دیا تھا۔ بغداد کے سیاسی پس منظر پر گزشتہ 2 صدیوں سے ان خود مختار حکمرانوں اور سلاطین کا گہرا اثر تھا، جن کے آباء و اجداد کبھی خلافت کے ادنا جاگیردار شمار ہوتے تھے۔ ان دنوں بغداد سلطان مسعود سلجوقی کے زیر اثر تھا اور ہر حکمران کی طرح وہ بھی دربار خلافت کے احترام کے باوجود اس مرکز اسلام کو اپنے سیاسی مفادات کے تابع رکھنا چاہتا تھا۔ بغداد میں اپنا منتظم اعلیٰ مقرر کرنے کی وجہ بھی یہی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ ترک امراء بغداد میں خلیفہ کے محافظ کی نہیں بلکہ خلیفہ گیر کی حیثیت رکھتے تھے۔ ایسے حالات میں بہروز نے محسوس کیا ترکوں کے مقابلے میں ایک کرد کے لیے بغداد میں ترقی کا امکانات زیادہ نہیں ہیں، چنانچہ وہ شازی کے لیے کوئی اور مناسب جگہ سوچنے لگا۔ خوش قسمتی سے انہی دنوں سلطان مسعود نے بہروز کی کارکردگی سے خوش ہو کر اسے تقریت کی جاگیر بخش دی۔ بہروز کے لیے یہ ایک بہت بڑا انعام تھا، مگر بغداد میں اپنے فرائض انجام دینے کے ساتھ وہ تقریت کی جاگیر کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے شازی کو اس کام کے لیے موزوں سمجھا اور اسے وہاں جاگیر کا انتظام سنبھالنے پر رضامند کر لیا۔ کچھ دنوں بعد شازی اپنے نوجوان بیٹوں اور کنبے سمیت تقریت چلا آیا۔ تقریت دریائے دجلہ کے کنارے ایک پر رونق شہر تھا،
ایک نہایت مضبوط قلعہ اور بلند فصیل اس کے دفاعی انتظامات کے ناقابل تسخیر ہونے کا پتہ دیتے تھے۔ شہری آبادی چند پہاڑوں پر آبادی تھی، جبکہ قلعہ شہر کے شمال میں ایک 200 فٹ بلند چٹان پر تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ شہر مدینۃ الاسلام بغداد سے 30 کوس 90 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ تقریت پہنچ کر شازی کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس منزل تک پہنچ چکا ہے جس کی اسے برسوں سے تلاش تھی۔ دوین کا ایک دہقانی کرد وادی دجلہ کے سرسبز و شاداب علاقے میں اتنی بڑی جاگیر اور اتنے مضبوط قلعے کے منتظم کی حیثیت سے جس عزت و توقیر کا مالک بن چکا تھا وہ اس کے آباء و اجداد میں سے کسی کو نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اسے اطمینان تھا کہ اب وہ اپنی اولاد کے شاندار مستقبل کی بنیاد رکھ کر آرام سے سفر آخرت پر روانہ ہو سکتا ہے۔ کچھ مدت بعد شازی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تقریت ہی میں اس کی تدفین ہوئی، جس پر بعد میں عقیدت مندوں نے ایک گنبد بنوا دیا۔ بہروز کو شازی کی وفات کی اطلاع ملی تو اسے نہایت رنج ہوا۔ اس نے شازی کے بڑے بیٹے ایوب کو باپ کے عہدے پر مقرر کر دیا۔